اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے معاملات اور زندگی کے اس سفر کو طے کرتے ہوئے بعض دفعہ ہر انسان کے لیے یا کسی ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ صرف اپنی ہی عقل سے کام لیتے ہوئے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے خرابی پیدا ہونے کے مواقع زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کی وہ تاکید فرمائی قرآن پاک میں کہ صحابہ کرام سے آپ مشورہ کیا کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے بارہا مواقع پر وہ مشاورت کی ہے۔ دیکھیں، استخارہ کرنا سنت سے ثابت ہے، اور استخارہ کرنا وہ بھی تو اللہ سے ایک مشاورت کی صورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ یا مشاورت اس کی ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمان پیغمبر ہیں، اور آپ کا وہ آپ کی تخلیق اللہ نے اس اعتبار سے کی ہے کہ آپ علوم کا منبع ہیں، خزانہ ہیں۔ آپ کو لوگوں سے مشاورت کی ضرورت نہ تھی، لیکن چونکہ نبی کا عمل وہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات کے اندر وہ صحابہ سے مشاورت کی ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جہاں کہیں کوئی کٹھن مرحلہ درپیش آئے تو پھر ہم اپنے عقل کے مطابق زیرک افراد سے اور ایماندار افراد سے وہ مشاورت طلب کریں، اور پھر مشورہ کرنے کے بعد دل جس مشورے پر جم جائے، اور جہاں پر وہ آپ کا دل یہ کہہ دیتا ہے کہ جی اب یہ اس بات پہ عمل کر لینا چاہیے، تو پھر لازمی ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے، اور اسی میں خیر بھی ہے۔ مشورہ نہ کرنے والا وہ نقصان میں جاتا ہے۔ اور مومنین کی صفات میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے آپس کے جو ہیں وہ باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مشورہ وہ بہرحال کرنا چاہیے، لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ مشورہ کرنا سنت نبوی ہے، لیکن اگر کوئی مشورہ نہیں کرتا ہے تو لازم اور واجب نہیں ہے اس پر، ٹھیک ہے، لیکن معاملات کی درست طریقے سے انجام دہی کے لیے اور اپنے کاموں کو درست طریقے سے وہ انجام تک پہنچانے کے لیے مشورہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور اس لیے مشورہ کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مشورہ لینا اور ایک ہوتا ہے مشورہ دینا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مشورہ ہمیں اس وقت دینا چاہیے جب کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر مشورہ اس سے طلب کریں کہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ وہ اس معاملے کا علم بھی رکھتا ہے، اس کا مشاہدہ بھی ہے، اور وہ ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی کو مشورہ دیں تو مشورہ امانت ہے، اس کو اپنے علم کے مطابق وہ ایک درست مشورہ دیں، اور پھر اس مشورے پر اگر وہ عمل نہیں کرتا نا تو پھر یہ اصرار نہ کریں کہ وہ اس مشورے پر عمل بھی لازمی طور پر کرے۔ اس پر عمل کرنا اس صورت میں لازمی نہیں ہے، ہاں یہ کہ اس نے مشورہ کر لیا، آگے اس کا دل جس پر قائم ہو جائے گا وہ اس پر عمل کر لے گا۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں زیادہ تر عیادت مریض کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ مریض کو جس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کے ملنے سے اس کا دل وہ قائم ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے کہ آپ وہ عیادت مریض کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کی سنت ہمارے لیے بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو آپ اس مریض سے اپنے لیے دعا کراتے، اس کے لیے دعا کرتے، کوئی بہت وقت وہاں نہ گزارتے، اور اس طرح سے اس کی عیادت کر کے واپس تشریف لے آتے۔ اب ہم بھی اگر جائیں تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہو یہ رہا عملی طور پر ہسپتالوں میں یا گھروں کے اندر کہ ایک وہ مریض کو عیادت کرنے کے لیے فرض کرو 50 لوگ آئیں، اور 50 کے 50 اپنا ہی مشورہ دے کے گئے ہیں، اور نہ صرف مشورہ دے کے جاتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا اصرار بھی کرتے، اور عمل نہ کیا جائے تو اس صورت میں وہ ان کی طرف سے باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ ہم اس طرح سے بغیر طلب کیے ہوئے مشورہ دیں، اور پھر میڈیکل کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں،
اور ہم طب کے اور میڈیکل کے معاملات کو اگر نہیں جانتے تو اس معاملے میں پھر ہمیں بولنے کا حق بھی حاصل نہیں. تو اس لیے وہ مریض جو ہے وہ الجھ جاتا ہے، اس کے لواحقین پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے وہ اس معاملے میں تو بہرحال خاموشی بنتی ہے کہ ہم جس معاملے کو جانتے نہیں. دیکھیں ہر مریض کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی یہ مرض تھا میرے فلاں عزیز کو، وہ اس نے فلاں دوا کھائی یا ٹوٹکا کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور ضروری تو نہیں کہ یہ بھی بندہ جو ہے یہ بھی اسی طبیعت کا مالک اور وہ ٹوٹکا اس کو بھی پیدا کر جائے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور دیکھیں کچھ معاملات ہیں جو شریعت محمدی کے مطابق طے شدہ ہے، اس میں مشاورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، نماز پڑھنا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس معاملے میں تو کوئی مشاورت نہیں ہوگی. بھائی نماز فرض ہے تو وہ فرض ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو کرنی ہے، اس میں تو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں، کہ جو روزمرہ کے امور کے معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر کہ اور وہ مشاورت بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ مشاورت جو ہے جب ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ سنت نبوی کے مطابق کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اس لیے ضروری ہے کہ مشاورت کی بھی جائے، مشورہ کوئی مانگے تو اس کو دیا بھی جائے، بغیر مانگے مشورہ نہ دیا جائے. اور پھر اگر آپ کو اس معاملے کا علم نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، تو اس میں انکار کرنے میں بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے اس معاملے میں پتہ نہیں ہے، تم فلاں بندے سے رجوع کر لو. تو اس لیے یہ چیز ہمارے لیے ایک عقل مند بندے اور ایک عقل مند مسلمان مومن کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے ان اپنے زندگی کے معاملات کو طے کرے. اور مشورے کے معاملے میں بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.